ڈاکٹر صاحب کہ آج کا جو ڈیسیجن ہے وہ ٹھیک ہے؟ جی میں تو آپ کی بات سے کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں، لیکن میرے خیال میں آپ بہت چیریٹیبل ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، کیونکہ یہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، یہ تو ان کا فیصلہ تھا۔ اسد عمر تو اس کو امپلیمنٹ کرنے چلے ہوئے تھے، غلط فیصلہ تھا، اس کے غلط نتائج نکلنے تھے۔ تو یہ جتنی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یہ عمران خان صاحب بآواز بلند یہاں پہ کنٹینر میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، کسی کے پاس بھیک مانگنے نہیں جائیں گے، میں خودکشی کر لوں گا، میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو عمران خان صاحب کے ویژن میں نہیں تھی وہ اسد عمر صاحب نے نہیں کی۔ اسد عمر صاحب نے وہی چیزیں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہیں جو جن کا ذکر عمران خان صاحب کرتے رہے تھے۔ تو ایک طرح سے جو آج کا ڈیسیجن نہیں دیکھیے نا، جو باتیں بھی عمران خان صاحب نے کہی تھی، اقتصادی پالیسی کے خد و خال اگر آتے ہی آپ ایک بڑی ریزنڈ اپروچ لیتے اور آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے، جو بین الاقوامی ممالک ہیں ان سے جو پیسے ویسے ملنے تھے ان کو بھی اپنے اس میں لے کر آتے، اپنے انالیسس میں۔ یہ جو کہا کہ 3 ہفتے میں خوشخبری ملنے والی ہے اور پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک بن جائے گا، اور فیصل واؤڈا صاحب نے کہا کہ یہاں پہ نوکریوں کے انبار لگ جائیں گے۔ 2 نوکریاں تو نکل آئیں آج، ایک وزیر خزانہ کی اور ایک وزیر توانائی کی، ابھی تک تو یہی ہے کہ وہ وہی رہیں گے۔ پیٹرولیم کی نکل آئی ہے اور کافی سارے قلمدان میں لوگوں کو نوید دیتا ہوں کہ واؤڈا صاحب کی باتیں صحیح ثابت ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ 1 بلین یا 1 ملین نوکریوں میں سے 2 تو آج نکل آئی ہیں اور باقی بھی نکلتی رہیں گی۔ لیکن جو بڑی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ذرا کرٹیکل ویو لیں عمران خان کا۔ آپ ذرا وہ تمام باتیں نکالیں جو عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں اور دیکھیں کہ ان پہ منوئن کیا ہے کام اسد عمر صاحب نے یا نہیں۔ So you think کہ غلط نکالا ہے؟ اور بہت نہیں، میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ اسد عمر صاحب کا جو کام تھا انہوں نے نہیں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسد عمر صاحب نے جو عمران خان صاحب کا ویژن تھا اس کو امپلیمنٹ کیا، الٹا ویژن تھا، اس کی امپلیمنٹیشن کے الٹے نتائج نکلے اور بوجھ لوگوں پہ پڑا، اور آج الحمدللہ رب العالمین انہوں نے اٹھا کے اسد عمر کو ٹرک کے نیچے پھینک دیا اور یہ کہا کہ بھئی یہ ایک میرے سے سلیکشن غلط ہوئی تھی۔ اگر یہ بھی مان لیں تو وزیر اعظم کا کام کیا ہے اس کے علاوہ کہ وہ لوگوں کو سلیکٹ کر کے لگائیں، جو آپ نے بات کی ہے کہ دس از دی انریولنگ، دس از دا بگننگ آف دی اینڈ۔ اور 3 دن پہلے تک آپ یہ دیکھیں ہمارے دوست آج آئے نہیں، ان سے بڑی محبت کا رشتہ۔ میں نے آج ان سے پوچھنا تھا کہ ان کا قلمدان تو دیکھیں نہیں، میں نے ان سے پوچھنا تھا کہ آپ نے پرسوں بیٹھ کے لوگوں کو کہا، ہاتھ اٹھا کے قسم کھا کے کہ سب جھوٹ ہے، اسد عمر صاحب جو ہیں وہی رہیں گے وزیر خزانہ۔ اب ہم کس بات کی، اگر حکومت کا جو آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کیمرے پہ آ کے، تو اب ہم حکومت کی کون سی بات مانیں؟ نہ ہم پرائم منسٹر کی بات مان سکتے ہیں، نہ ہم وزیر اطلاعات کی بات مان سکتے ہیں۔